ناظرین یہ تو فیصل آباد کی صورتحال تھی. فیصل آباد کا آپ کو بتائیں کہ حلقہ جو NA96 ہے, NA104 ہے, اور اس کے علاوہ اس کے پنجاب اسمبلی کے حلقے ہیں. وہاں پر صورتحال جو ہے وہ بڑی زبردست اس طرح چل رہی ہے کہ وہاں پہ لوگ ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں, نہ صرف تصویریں بنا رہے ہیں. NA18 ہری پور سے تو لوگوں نے ویڈیوز بنا کے سوشل ویڈیو پہ اپلوڈ کیے ہیں. تو یہ آپ کا فیصل آباد کے جو حلقے ہیں یہ بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں. انہوں نے بھی بالکل اسی طرح سے صورتحال کو نمٹایا ہے. انہوں نے بھی خلاف ورزیاں کی ہیں ضابطہ اخلاق کی, اور یہ اطلاعات دے رہے ہیں ہمارے نمائندہ کیپٹل ٹی وی عاطف شہزاد نے وہاں پہ موجود ہیں. اور ابھی 5 بجے جو ہے وہ پولنگ بند ہو جانی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اعلانات شروع ہو جائیں گے کس پولنگ اسٹیشن پہ کس نے کیا کامیابیاں حاصل کی ہیں اور کون پیچھے رہ گیا. اور اگر لاہور کی بات کریں تو لاہور کا حلقہ جناب 129 یہ میاں اظہر کی وفات کے بعد خالی ہوئی تھی یہ والی نشست, اور یہاں پہ نون لیگ کے حافظ محمد نعمان ہیں, اور ان کے مد مقابل ہیں میاں اظہر مرحوم کے نواسے ہیں, حماد اظہر کے بھانجے ہیں, ارسلان احمد. یہ دونوں یہاں پہ کھڑے ہیں. اور اچھا یہ صرف یہ دونوں ہی نہیں ہیں, یہاں پہ ان کے علاوہ بھی بہت سارے آزاد امیدوار ہیں, مختلف پارٹیوں کے امیدوار کھڑے ہوئے ہیں جو کہ ان کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں. تو اس حوالے سے جو آپ کو میں بتاؤں کہ زیادہ جو ہاٹ چل رہا ہے اس وقت ہری پور چل رہا ہے اور NA129 چل رہا ہے. ہری پور میں کیا پوزیشن ہے؟ NA18 میں جہاں پہ عمر ایوب کی نااہلی کی وجہ سے سیٹ خالی ہوئی تھی اور ان کی اہلیہ اب الیکشن لڑ رہی ہیں اور ان کے مقابلے میں نون لیگ کے امیدوار ہیں. تو نمائندہ کیپٹل ٹی وی واجد رشید ہمارے ساتھ لائن پر آ چکے ہیں, ان سے اپڈیٹس دیتے ہیں. جی واجد رشید, کیسا رہا یہاں کا دن؟ ابھی تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا پولنگ بند ہونے میں. جی بالکل, صبح کے وقت تو بالکل ووٹر کا ٹرن آؤٹ بہت زیادہ کم تھا. 3 بجے کے بعد امیدوار اپنے ووٹروں کو پولنگ اسٹیشن تک لانے میں کامیاب رہے. اس وقت پولنگ اسٹیشن میں جب ہماری عملے سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے بولا اگر 5 بجے تک جو امیدوار پولنگ اسٹیشن کے اندر پہنچے ہیں تو ان کی ووٹ جو کاسٹ ہوگی, جو لوگ رہ گئے تو ان کی ووٹ جو ہے وہ کاسٹ نہیں ہو سکے گی. پولنگ کا عملہ تھوڑا اس کا پروسیس دیر سے سٹارٹ ہوا ہے. اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کے پاس ووٹر لسٹیں جو ہیں وہ لیٹ پہنچی ہیں. نہیں تو جس وجہ سے واجد اگر ٹائم دیر سے جس پولنگ اسٹیشن پہ ہوا ہے تو کیا ان کو ٹائم ایکسٹرا دیں گے؟ نہیں, ایکسٹرا ٹائم کا ابھی تک الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی ایسا نوٹیفیکیشن نہیں آیا. صرف یہ بتا رہے ہیں کہ جتنے لوگ بھی پولنگ اسٹیشن کے اندر موجود ہوں گے انہیں 5 بجے تک جو ہے ان کی ووٹ کاسٹ ہوگی. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے NA18 کو سارا کور کیا ہے, کون سے وہ باہر پولنگ ایجنٹ جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں پارٹیوں کے, کس کے کیمپوں پہ زیادہ رش ہے؟ کیونکہ یہ PTI کا حلقہ ہے, عمر ایوب یہاں سے الیکشن جیتے ہوئے تھے اور پرانے ان کا اپنا خاندانی اثر و رسوخ بھی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بڑی اہم بات ہے ان علاقوں میں نا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بازی جو ہے پلڑا جو ہے انہی کا بھاری ہے, شہرناز کا ہی بھاری ہے, یا ان کے مد مقابل جو امیدوار ہیں؟ جی اس وقت تو جو بھی ہم نے جس پولنگ اسٹیشن پہ بھی گئے ہیں ہمیں PTI کی سب سے زیادہ رش PTI کے ورکروں کی ملی ہے. تو اس وقت تک جس پوزیشن دیکھی جا رہی ہے وہ PTI کی حمایت یافتہ امیدوار جو ہیں شہناز, عمر ایوب خان, ان کی پوزیشن اس وقت تک اچھی ہے. تو کارکنوں سے بھی ہماری جو بات ہوئی ہے انہوں نے بولے ہم ضلع ہری پور بہت پسماندہ تھا. یہاں پہ عمر ایوب کے جو کزن ہیں اکبر ایوب خان, ارشد ایوب خان, انہوں نے کافی زیادہ یہاں پہ ایجوکیشن پہ, ہیلتھ پہ اور ترقیاتی کام جتنے بھی ہیں وہ سب سے زیادہ انہوں نے کروائے ہیں. تو ہر بندے جس سے بھی ہم نے یہی پوچھا تو اس نے یہی بولا ہے کہ انہی کو ہم کامیاب کریں گے کہ انہوں نے پہلے بھی اتنی اس علاقے میں ترقی کی ہے, کامیاب ہو گئے, مزید اس علاقے کو یہ ترقی دیں گے. تو بابر نواز کی کیا کنڈیشن ہے؟ بابر نواز کی ابھی اس طرح پوزیشن جو ہے وہ عمر ایوب سے کمزور ہے. اور ارم فاطمہ کہاں کھڑی ہیں بھی مقابلے مطلب بالکل ارم فاطمہ بھی مقابلے میں ہے, لیکن ارم فاطمہ کا جو اپنا جو ووٹ بینک ہے وہ ضلع ہری پور میں PTI کا ووٹ بینک زیادہ ہے اور PPP کا ووٹ بینک جو ہے وہ بہت کم ہے. اچھا, تو ٹرن آؤٹ کیسا رہا؟ لوگ نکلے ہیں یا کم تعداد نکلے؟ کیونکہ صبح جب بات ہو رہی تھی آپ نے بتایا تھا کہ لوگ اتنی تعداد میں نکلے نہیں ہیں, چونکہ آج اتوار بھی ہے تو ہو سکتا ہے, ہمارا خیال تھا کہ پھر 12 بجے کے بعد یا ظہر کے بعد نکلیں گے. تو اب کیا, اب تو پولنگ بند ہونے والی ہے. بالکل, صبح کا جو ٹائم تھا اس وقت بہت ٹرن آؤٹ کم تھا. ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 3 بجے کے بعد کافی زیادہ رش ہم نے دیکھی ہے. PTI کے ورکر جتنے بھی تھے قائدین اپنے ووٹرز کو جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن تک لانے میں کامیاب رہے ہیں. تو PTI کی ہر طرف یہاں پہ جو کسی طرف بھی جائیں PTI کی ہر طرف گونج ہے کہ PTI میدان مار دے گی. مطلب فل ٹائم ٹرانسپورٹ بھی مہیا کیا جا رہا ہے جو عام طور پہ الیکشنز میں ہوتا ہے ساری پارٹیوں کی طرف سے, یا صرف PTI کر رہی ہے؟ اور نہیں, مسلم لیگ نون یا ایکٹیو ہیں, کچھ کر رہے ہیں, لانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جی مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی ٹرانسپورٹ مہیا کی جا رہی ہے. وہ لوگ بھی اپنے ووٹرز کو لے کے آ رہے ہیں.
لیکن پی ٹی آئی کا جو ہے وہ ہری پور میں ایک زیادہ شور ہے. اچھا تو اب یہ بتائیں کہ خواتین آئی ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے، کیونکہ عام طور پہ ان علاقوں میں خواتین کو ذرا کم ہی نکالا جاتا ہے، تو کیا خواتین نے بڑی تعداد میں ووٹ ڈالا یا بالکل بالکل ہری پور سٹی میں خواتین نے زیادہ ووٹ کاسٹ کی ہے. تحصیل غازی میں بھی خواتین کی اچھی وہ تھی دکھائی دے رہی ہیں. تحصیل خانپور میں بھی خواتین جو ہے دکھائی دے رہی ہیں. یہ سوابی میرا سائڈ کوئی بیڈ ورک ایریا ہے، وہاں پہ جو ہے خواتین جو ہیں وہ تھوڑا ان لوگوں کا کلچر ہے وہ کم نظر آئی ہیں ہمیں. لیکن شہر میں اور یہ تحصیل خانپور اور غازی میں جو ہے فیمیل بھی میل کے شانہ بشانہ جو ہے وہ ووٹ پول کرنے آ رہی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کوئی بدمزگی تو نہیں ہوئی کسی پولنگ اسٹیشن پہ کہیں پہ بھی پورے حلقے میں؟ نہیں بالکل ابھی تک تو کسی خلاف ورزیاں تو ہوئی ہیں نا، ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی جی بالکل ہوئی ہیں. نون کی بھی طرف سے ہوئی ہیں، پی ٹی آئی کی بھی طرف سے ہوئی ہیں. موبائل الیکشن کمیشن کی طرف سے سختی سے منع تھا کہ پولنگ اسٹیشن کے اندر نہیں کوئی بندہ بھی لا سکتا، لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے ہر بندہ اپنی ووٹ پول کر کے اس کے بعد اس کی پکچر بنا کے اپنی سوشل میڈیا پہ اسے اپلوڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ واجد رشید، آپ وہاں پہ موجود ہیں. پولنگ بند ہونے والی ہے، بند ہوتی ہے پولنگ تو پھر اس کے بعد آپ سے رابطہ کریں گے کہ کیا صورتحال ہے اور کیا نہیں ہے. ہو سکتا ہے بیچ میں بھی رابطہ کر لیں. آپ اپڈیٹ رہیے، ہم آپ سے اپڈیٹ دیتے رہیں گے. ناظرین NA18 کی صورتحال آپ کو بتائیے، یہاں پہ شہرناز جو ہیں وہ بڑی ٹاپ پر چل رہی ہیں اور اطلاعات یہ ہیں کہ تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں وہ بڑی تعداد میں نکل رہے ہیں اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کا ووٹ بینک کافی کم نظر آ رہا ہے. لیکن نون لیگ بھی جو ہے نا وہ کوشش کر رہی ہے کہ ووٹرز کو باہر نکالے اور کافی حد تک کامیاب ہے. لیکن پلڑا بھاری جو ہے اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس میں شہرناز کا ہی ہے.